بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تساں میزبان سید مسعود گردزی الیکشن کارنر تو حاضر دس ہے۔ اج ہمارے مہمان ہیں امیدوار ضلع کونسل یونین کونسل بناکھا پانیولہ سردار جاوید شریف صاحب۔ یہ چونکہ زمانہ طالب علمی تو ہے سیاستی چینا حصہ اندیا اور 1991 ضلع کونسل نے ممبر پہلے بھی جو منتخب ہو چکے نے، 2 مرتبہ یو قانون ساز اسمبلی نے انہیں انتخابات حصہ اندیا اور 3 مرتبہ بار ایسوسیشن ضلع پونچھ نے یہ صدر بھی رہ چکے نے۔ میں تساں کے خوش آمدید آکھساں تے یہ دسا کہ تساں یہ باہر کافی ایک طویل عرصے تو تسی سیاست ہی دیا تے جو نا تساں کیا محسوس کیتا، کس بنیاد پر تساں انہاں انتخابات وچ تساں حصہ اندیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے تھی پہلے تسی نے شکریہ ادا کرنا ہے، باقی تاخیر کرنے میں تسی نے اس فورم پر حاضر ہو، اس میں اسی گلا بھی اپنی عوام کو لا تسے بولا بھی معذرت چاہنا ہے کیونکہ میں بہت پہلے آ جانا چاہیے سا، لیکن سچی گل ہے کہ الیکشن کیمپین ہی بزی ہونے جو ہے تھی کوئی ٹائم نہیں ملی سکیا۔ باقی سیاست میں جس طرح تسے گل آخی، تقریباً مجھے 42 سال ہو گئے میں سیاست کا طالب علم ہوں، اور میں نے اپنی روز اول سے لے کے آج تک جو بھی پالیٹکس کی اپنی عوام کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، جہاں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی مظلوم ہے اس کی داد رسی کے لیے میں ہمہ وقت اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ باقی جو ضلع کونسل کے الیکشن ہیں، یہ چونکہ بہت عرصے کے بعد 32 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس کا اتنا اندازہ بھی نہیں ہے، جو اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے کہ یہ کیسے ہوں گے، کیوں ہوں گے۔ پہلی بات ہے، میں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ حکومت اور نہ ہی اپوزیشن اس طرح اس الیکشن میں سنجیدہ تھی کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ گراس روٹ پہ بیسک جو نرسری ہے سیاست کی، وہ بلدیاتی الیکشن ہے یا اسٹوڈنٹس یونینز کے جو الیکشن تھے۔ میں نے جس طرح آپ نے کہا کہ میں کالج زبانہ طالب علمی سے، تو کالج میں حسین شاہ ڈگری کالج راولاکوٹ میں نے اسٹوڈنٹس لائف سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور ایک انقلابی تنظیم جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میرا تعلق رہا۔ میں نے اس وقت بھی جب حسین شاہ ڈگری کالج راولاکوٹ میں کالج یونین کے الیکشن لڑے تو اللہ کے کرم سے بڑے مارجن سے میں نے کالج یونین کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد میرے اندر ایک ولولہ یا جذبہ جو ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کا، مجھے بھی بہت سارے مواقع ملے کہ میں یہ چھوڑ کے، جو آج میرے بہت سارے دوست جو ہے جو میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈنٹس لائف میں چلتے تھے، وہ آج کہیں دیار غیر میں ہیں، وہاں سے ہو کے بھی میرے لیے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہاں بھی لوگوں کی جو ہے نا ایک بڑی محبت مجھے ملی۔ 91 میں بھی میں اسٹوڈنٹ ہی تھا، FEL کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں لوگوں میں آیا کیونکہ میری تنظیم شاید اس وقت الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تھی، تو اس وقت بھی یونین کونسل ہمارا بڑی یونین کونسل تھی، اولدار سے لے کے موری فرمان شاہ تک۔ اب نئی حلقہ بندیاں ہوئی، نئی یونین کونسل ہماری بنی، اور UC پانیولہ بناکھا میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب کہ تمام برادریوں کا ایک گلدستہ ہے، اور بلا شبہ مجھے تمام برادریوں میں، آپ ظاہر ہے پورے طور پہ اس بات کو کور بھی کر رہے ہیں، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ تمام برادریوں نے مجھے جس طرح پذیرائی دی، جس طرح محبت دی، میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ہاں، اب سیاست کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے۔ میں نے 91 میں جو الیکشن لڑے، جو 96 میں جب خالد ابراہیم صاحب محروم اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، وہ ڈیسیٹ ہوئے، جب انہوں نے وہ ایک لوگوں کے حقوق کے لیے جب اسمبلی سے ریزائن کر کے باہر آئے، تو میں نے وہ ضمنی الیکشن لڑا۔ اس وقت میرے مد مقابل تھے حفیظ جاوید صاحب، میں نے اس وقت بھی لوگوں نے بڑا پیار دیا، 7690 ووٹ لیے، اور میں رنر رہا کو 600 ووٹوں سے، چند ووٹوں سے میں آ رہا جو ہے نا۔ لیکن پھر بھی میں نے کبھی بھی جو جذبہ میرے اندر تھا لوگوں کی خدمت کا، اپنے لوگوں کے لیے میں نے ہمہ وقت، رات کو، دن کو، سردی ہو، گرمی ہو، جس وقت لوگوں نے کہا، میں نے اپنا پروفیشن جو میرا تھا، میں اس میں بھی جو لوگ آئے، میں نے دیکھا کہ یہ کمزور ہے تو میں اس کا بازو بننے کی کوشش کرتا رہا۔ ریاستی شخص کی اگر کوئی بات ہو، عوام پہ جو بیجا ٹیکسیز لگے، بلات میں اضافہ ہوا، اس میں بھی یہ جو حالیہ تحریک چلی، اس کے اندر بھی آپ کے سامنے بالکل ساری چیزیں موجود ہیں کہ میں نے لوگوں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو رہا۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنے باقی جو میرے مد مقابل ہیں، ان سب کو پارٹی وائز بھی، میں مسلم لیگ نون میں ہوں، PTI کے میرے دوست جو میرے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، آج جس طرح بہت سارے لوگ آزاد امیدوار ان کے حق میں بیٹھے، تو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ قابلی جائزہ لیں امیدواروں کا،
جو امیدوار آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، جو آپ کو کل ملے گا. میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر بیٹھا ہوں، ہمہ وقت لوگوں کی خدمت کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ قابل جائزہ امیدواروں کا لینا چاہیے لوگوں کو. لوگ باشعور ہیں، ساری بات سمجھتے ہیں. اور ہماری یو سی میں یہ ایک بات اضافی آپ سے کہہ دوں کہ میں بہت پوری یو سی کے چپے چپے پہ گھوما، لوگوں کے پاس گیا. میں ہر آدمی کے پاس میں کسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں آپ جاتے ہیں تو کسی کھڑ پینچ کو لے کے جاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب یہ آگے اور یہ کہتے ہیں یہ سارے ووٹ آپ کے ہیں. تو میں نہیں، میں نہ کسی کی بیساکھی پہ چلتا ہوں، میں اپنی ٹانگوں پہ جو ہے نا چلتا ہوں. اور جو لوگ میرے مقابلے میں وہ سارے بیساکھیوں پہ ہیں. اور بیساکھیاں کل ان سے جب کھینچی جائیں گی نا تو وہ شاید نئے لوگوں کو ملیں گے اور نہ ہی روڈ پہ رہیں گے. کوئی کہیں کاروبار میں چلا جائے گا. میرا کوئی اور کاروبار نہیں ہے، میرا سیاست ہی شروع سے وتیرہ رہا، اب بھی پالیٹکس کرتا ہوں. اور میں جیت گیا ہار گیا جو بھی ہوا اپنے عوام کے اندر رہوں گا. مجھے بھی بہت سارے ایسے چانسز ملے کہ میں چھوڑ کے لوگوں کو کہیں چلا جاؤں، لیکن اللہ نے مطلب یہی توفیق بھی دی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہوں، تو اسی میں زیادہ بہتری ہے. دیکھیں شاہ صاحب، بات بنیادی یہ ہے کہ جو آدمی دعوے دار ہے کہ میں پولیٹیکل ورک کروں، اس کا بیسک جو ہوتا ہے وہ کسی پہ کوئی احسان بھی نہیں کرتا. اور جب ہم سٹیجز سے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے، تو اگر ہم اس کے مغائر ثابت ہوں، الٹ ہوں، تو پھر یہ بھی زیادتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا، سردی گرمی تعصب سے بالا تر ہو کر کوئی کس برادری کا ہے. میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ میں ہمیشہ بس جب بھی جنرل الیکشن ہوئے، یہ ریسنٹ پچھلے دنوں الیکشن ہوئے، میں اس میں بھی بڑا متحرک رہا، اپنی پارٹی کے ساتھ رہا، محترم خالق وسیع صاحب کا سپورٹر تھا. تو اس سارے عمل میں بھی جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے نا میری ویسینٹی میں یا میری پارٹی کو نہیں دیے، میں نے کبھی بھی جو ہے نا ان سے منہ نہیں موڑا. میں نے کہا شاید مجھ میں کوئی غلطی ہو، یہ اگلی دفعہ دے دیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ اپنی علاقے کے اندر ہم سیاست سے جو ایک مروجہ جو سیاست ہے نا، اس سے بالا تر ہو کر ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کی جائے تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. باقی ووٹ دینا نہ دینا، شادی جنازہ، یہ جو بھی معاملات ہیں، ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی دکھی ہے اس کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے. کسی کی خوشی کا موقع ہے اس کے پاس جائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. ہماری بھی وہی لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میرا وہی لوگ، یہی عوام سرمایہ ہے. میں آج بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جب اپنی کیمپین کا آغاز کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے میرا جن محلاتی سازشوں کے ساتھ مقابلہ ہے، یا جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہی ہے سیاست، اب تو انہوں نے یہی سمجھ لی ہے. کہیں ویزے کی بات ہو رہی ہے، کہیں جو ہے نا وہ نوکری کی بات ہو رہی ہے، کہیں جناب آج روڈوں کی بات ہو رہی ہے. پچھلے اس سال 2 سال ہو گئے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے، کتنے کام ہوئے. ہمارے علاقے سے لوگوں نے بوریاں بھر کے ووٹ دیے، یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے ریٹرن میں کیا؟ میں شکر گزار ہوں، یہ جگہ عوامی اتحاد ہے، مخیر حضرات جو ہیں، ان سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ ہماری یونین کونسل کو انہوں نے مثالی بنایا. ریاست نے اس پہ کچھ نہیں کیا. لوگوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، لوگوں نے جو ہے نا دیار غیر میں جا کے اپنی محنت فروخت کر کے جو پیسے کمائے، تو انہوں نے اپنی محرومیوں کو دور کیا. تو ہم محترم لیاقت کیانی صاحب ہیں، صدیق کیانی صاحب ہیں، باقی جو ہے نا طیب درانی صاحب ہیں، یہ جگہ عوامی اتحاد کے لوگوں نے بھی آپس میں ڈسکس کیا اور اس کے بعد انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. میں واللہ آپ سے شاہ صاحب کہوں کہ میں جب یہ آدھے نے گئے چیڑان نکر، یہ آڑی گل سے ایک ڈولی پہ بیٹھ کے انہاری ایک جگہ ہے وہاں آئے، تو میں نے دیکھا کہ یہ نیچے جو علاقے ہیں یہ بھی بہت آج بھی محرومی کا شکار ہے. اور اس پہ ہمارے ان بھائیوں کا جو خون پسینے کی کمائی تھی، انہوں نے اس کا حصہ دے کے تو لوگوں کا وہ بازو بنے، لوگوں کا وہ سہارا بنے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ سارے لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرے اندر بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ جو لوگوں کا حق ہے، اگر وہ مجھے پراپر طریقے سے نہیں، ہمیں شاید کل اگر اللہ نے چاہا ہم منتخب ہو گئے تو ہم لوگوں کے لیے ایک اور جنگ، چونکہ بلدیاتی جو نمائندگان ہیں ہو سکتا ہے ان کو وہ فنڈز نہیں دیں گے، جو اوپر بیٹھی ہوئی ایک مافیا ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جی یہ اسکیموں کے حوالے سے لوگ ہمارے آگے پیچھے ہی چلتے رہے. پوری دنیا کے اندر یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، یہی تعمیر و ترقی کرتی ہے، یہی گراس روٹ پہ لوگوں کو ایڈریس جانتی بھی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا پرابلم ہے. تو میری پرائرٹی سیاست میں یہ ہوگی کہ جو سب سے ریموٹ ایریاز ہیں، مثلا اوپر والے ہمارے علاقے جس میں پاگلی ہے، کیاٹ ہے، موری فرمان شاہ ہے، یہ مین روڈ کے ساتھ جو ہے چیروٹی ہے، پانیولا ہے، یہ تھوڑے بہتر ہیں باقی لوگوں سے. لیکن یہ جو نچلے علاقے ہیں، مثلا ناڑی ہے، ڈکولا ہے، یہ چیڑان ہے، یہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہے. ڈنڈی کا ایک بلٹ ہے جو ہے، اس میں جو ہے نا بہت سارے پرابلم ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں ڈنڈی میں بھی لوگوں نے نالائق کے، حالانکہ میرے ان بھائیوں نے کل ذرا پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، لیکن کسی نے ان کے معاملات کو ایڈریس نہیں کیا. لوگوں نے اس میں چندے کر کے نا اپنی روڈیں بنائی، پل بنائے.
یہ آڑی گل والا یہ نیچے والا جو ہے پل آپ دیکھیں، جو باغ والا جو لگا پل ہے، اس میں بھی بڑی خطیر رقم لوگوں نے دے کر پل بنایا اور ان لوگوں کے لیے ان کی مشکلات کو آسانیاں پیدا کی. تو میرا بھی یہی جذبہ ہے کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو یقیناً ان کے مسائل کے حوالے سے ہم حکومتی سطح پہ بھی جنگ لڑیں گے. جو فنڈز ملیں گے اس کو بھی بلا تخصیص، بغیر کسی اس کے، جہاں سے ہمیں ووٹ نہ بھی ملے ہوں، اگر ان کا حق ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. تساں نے ترجیحات جڑے ڈسیبل لوگ دے اس حوالے کرنا بھی تساں نے ذہن کوئی گل تھی؟ یقیناً ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ طبقہ جو پیسا ہوا ہے، ڈسیبل تو ظاہر ہے، معذور جو لوگ ہیں وہ ہم سب کی جو ہے نا مدد کے طلبگار ہیں جی. اور میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اس پہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آئندہ جو تعمیراتی کام ہے اس کے لیے ذرا ہمیں ایک جنگ لڑنا ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ. جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر کے تو جب جائیں گے تو یقیناً باقی جو ہے جس طرح ڈسیبل لوگوں کے لیے ہم لوکل سطح پہ بھی کمیٹیاں قائم کریں گے، جہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ واقعی مستحق ہیں تو ان تک انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرا جو اپنا حلقہ احباب ہے، دوست احباب ہیں، تو ہم ویلفیئر آرگنائزیشنیں ہیں، حکومت ہے، ہر معاذ پہ جنگ لڑ کے تو ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں گے ضرور. جو ہے نا آپ نے اچھی نشاندہی کی، وہ جو ڈسیبل لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کی ذرا ہم سارے مل کے انسانیت کی خدمت یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اچھا تساں نا انتخابی نشان کا جڑے ووٹرز دے ساری یونین کونسل نے انہاں واسطے تساں نا کیا پیغام ہے؟ میرا ان سے یہی پیغام ہے کہ وہ 3 دسمبر کو باہر نکلے. میرے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اپنے تمام رشتے تعلق میں ہر ووٹر کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹیشن پہ لے کے آئیں. ان کو پراپر طریقے سے، جو میں نے پہلے کہا، لوگوں کو اس الیکشن کا نہیں پتہ ہے. ہم لوگوں میں جاتے ہیں کہ آپ نے 2 ووٹ دینے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب، چونکہ یہ پہلی دفعہ ان کو کئی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تو ان کو پراپر گائیڈ کریں. ٹھیک ہے. ہماری خواتین ہیں، بوڑھی ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان تک یہ پیغام بھی ہمارا پہنچائیں، ان کو پراپر گائیڈ بھی کریں کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کیا جائے گا تاکہ کہیں ووٹ ضائع نہ ہو. ہم تمام جو لوگوں سے یہی گزارش کریں گے، میں اسپیشلی اپنے دوستوں سے، کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ اس دن ویجیلنٹ ہوں گے، دیکھیں گے کہیں حکومتی سطح پہ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. باقی اپنے ووٹرز کو وہ لے کے آئیں پولنگ اسٹیشن پہ اور ان کو پراپر گائیڈ کر کے ووٹ کاسٹ کروائیں، چونکہ ووٹ ایک قوم کی امانت ہے اور ان کے ووٹ سے یہی ان کے مقدر کا فیصلہ بھی کرے گی. جو ہے نا، بہت شکریہ جاوید شریف صاحب. میں انشاءاللہ آئندہ ایک نئے امیدوار اور مہمان کرنا پھر تساں نے خدمت حاضر ہوساں. اج میں کہ اجازت دیا. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. تھینک یو.